مجھے تھوڑی سی بات شروع کرنے میں مجھے نہیں پتا میرے پاس وقت کتنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت طویل نہ ہو اور ہماری یہ بات چیت بامعنی ہو۔ دیکھیں، یہ میرا پہلا سوال تو ان آئینی ترامیم کے ساتھ ہے کہ جو آئینی ترامیم کر رہے ہیں، تو میرا ایک نقطہ نظر ہے، اور شاید میں اگر بلال صاحب یہاں تشریف فرمانا ہوتے تو میں اس بنیاد پر کہ شاید میں جو کہہ رہا ہوں میں سمجھا نہ پاؤں، یا چودھری سہیل وڑائچ نہ ہوتے تو میں شاید تھوڑا ہچکچاتا، لیکن میں ایک نقطہ نظر، اے وے آف تھنکنگ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس میں اگر آپ نے کہیں سے رہنمائی لینی ہو تو جسٹس فضل کریم صاحب کی کتاب ہے دا چینج از اونلی کانسٹنٹ، پلیز گو تھرو دیٹ بک اینڈ دیٹ بک ٹیلز دا اسٹوری۔ میرے لیے بھی آئی اوپنر وہی تھا، میں اسے پہلے شاید اس انداز میں سوچ نہیں رہا تھا۔ میرا مقدمہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ سپائن لیس نہیں ہوتی، پارلیمنٹ سکمپ نہیں کرتی۔ اگر میں پارلیمنٹ کو مقتدر دیکھنا چاہتا ہوں اور میں پارلیمنٹ کو چاہتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، تو پھر پارلیمنٹ کی سپائن لیس پارلیمنٹ سے بہتر ہے پارلیمنٹ ہونا۔ اب وہ سپائن کہاں ریکوائرڈ ہے؟ کیا وہ سپائن وزا وز ٹو انسٹیٹیوشنل آکوپائنگ آف دا ٹرف سول ملٹری میں ریکوائرڈ ہے؟ کیا وہ ٹرف ریکوائرڈ ہے وزا وز ٹو جوڈیشری؟ میں تو آپ کے سامنے یہ کھڑے ہو کے بات کروں گا، لیکن آپ یقین رکھیں کہ اس بات کو کرنے کے لیے بھی سپائن چاہیے۔ nobody else will have this courage to even speak of it. Trust me for that. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اگر یہ درست نہیں ہوگا، اس پہ بات نہیں ہوگی، تو ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آتی ہے اور وہ ججمنٹ کہتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد وہ ججمنٹ آتی ہے۔ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تاریخ ہے ایک LFO کی، جس کے نتیجے میں یہ آل چیریشڈ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، جس کو میں بھی مانتا ہوں کہ بڑا مؤثر تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس نے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی، فائنینشیل امپاورمنٹ کی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے دو چیزیں، جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا، درست ہے، اٹ ہیڈ نو میکینزم فار دیٹ۔ سو ایونچولی اس کے اپنے کچھ سوالات تھے، لیکن امپاورمنٹ آف پیپل تھی۔ وہ جو بیسک سٹرکچرز کا فیصلہ ہے، اس ججمنٹ نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا کہ ایک ایسی تشریح جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہندوستان میں نزدیک اس کے ایک تشریح تھی جو ان کی ایک سپریم کورٹ نے کی، لیکن وہ مینی اے ٹائمز ڈفرینٹ بینچز نے اس کو فالو نہیں کیا، اور اس کو کہا کہ وہ ایک خاص وقت میں اگر ہندوستانی سپریم کورٹ میں کہیں نظریہ ضرورت کی بحث کھلی تو وہ صرف اس ایک ججمنٹ کے تحت، جس میں بیسک سٹرکچر کی تھوڑی بہت مشابہت ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کیا فیصلہ کیا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جج لگائیں گے بھی خود ہی، اتاریں گے بھی خود ہی، اور پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ مختصر یعنی ریاست متحدہ امریکہ کی، وہاں پہ 50 کے قریب یا 50 سے لگ بھگ 49 51 کے قریب اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی اسٹیٹ لیجسلیچرز ان کورٹس کی اپوائنٹمنٹس کرتی، ان کی ایگزیکٹو کرتی ہے، ان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر سے اپوائنٹ ہوتی ہے، ان کی کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں پیچھے، آپ کامن ویلتھ کے جتنے بھی ممالک اٹھائیں گے، مے اٹ بی آسٹریلیا، مے اٹ بی ساؤتھ افریقہ، مے اٹ بی نیوزی لینڈ، مے اٹ بی یونائٹڈ کنگڈم، یعنی میرے پاس جو پارلیمانی نظام ہے اس کا طریقہ کار بھی اپوائنٹمنٹس کا flows from the parliament, as they say. There's a maxim in Latin, they say that mother gives birth to all. So parliament is considered mother, اور اس مدر سے ایگزیکٹو کو بھی برتھ ملتی ہے، اور اس کا جو رشتہ آئین لکھنے کا ہے، جس کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، ولدیت کا حق بہر صورت وہیں پر ہے، تو وہ چھین لیا۔ Pardon me for this very crude sentence. It was snatched away. Finally, some parliament has stood up. میری اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا جو ترامیم آپ لے کے آ رہے ہیں، کیا ترامیم؟ میں کہا پہلی ترمیم تو آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس یہ ترمیم کرنے کا حق ہے۔ اس ججمنٹ کے نیچے، اس کے پریشر کے نیچے جو آپ سکمب ہوئے ہیں، 20 سال سے سکمبڈ ہیں، 20 سال سے وہ اختیار، nobody can be judge of their own cause، تو آپ اپنی اس اختیار کو واپس لینے کی صحیح کریں۔ ابھی یہ کہیں بات چیت نہیں تھی،
ابھی اس پر کوئی بول نہیں رہا تھا. میں نے 3-4 سال پورا زور لگا کر اس پہ ان ایوری آف مائی میڈیا انٹریکشنز میں نے کہا the fraud has been played upon the constitution and the fraud has been played by the Supreme Court alone. And that's it. Finally, Supreme Court's this thing, آپ پلیز اس میں آپ اسٹوڈنٹس ہیں اپنی ڈگریز کرتے ہیں, وہاں وہ طالب علم جو ریسرچ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں, جو اپنے پڑھنے لکھنے میں اپنا کرتے ہیں, میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جو معاشرہ جس کی تشکیل ہم چاہتے ہیں وہ انہی کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے, جن کو جستجو ہوتی ہے تحقیق کرنے کی. تو اس کے اوپر آپ ضرور غور کریں. میں نے آپ کو 2 حوالے بھی دیے ہیں, ججمنٹس کا بھی بتایا ہے, یو کین ایزیلی فائنڈ دیم. پہلے بڑی باتیں ہیں کہ بیسک اسٹرکچر ول سے 2A پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا, یہاں جمہوریت ہوگی, یہاں پر ایسا ہوگا, اور بیچ میں اپنا ایک مدعا ڈال کے 18 سال اس کو لے کے بیٹھ گئے اور پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا کے پھینک. فائنلی دے ہیو اسٹوڈ اپ. پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, درست کیا ہے, اس ترمیم کے بغیر تو آپ کا مقتدرہ کا پورا نظام بگڑا ہوا تھا. سیکنڈلی, یہ آپ کے سامنے ریسنٹ پاسٹ میں نے سیلف گورننس پہ آنا ہے تو مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی لازمی. سیکنڈلی, ہم نے اور آپ نے بھی ایک مے کا انسیڈنٹ جس میں انڈین کراس بارڈر ہماری بریچ آف سوورینٹی, ہماری ٹیریٹری پہ ان کے بلسٹک میزائلز کا اٹیک, اٹ واز لٹرلی, مجھے کسی اور کا تو نہیں پتا, لیکن جب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بات کی تو آئی لٹرلی تھاٹ کہ یار یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ بن گیا. تو آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز. میں ان دنوں میں کوئی 20 کے قریب مختلف جگہوں پر گیا اور میں نے اپنا فرض کما حق کا حقوق ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو اس کا حق بنتا ہے میں بتاؤں کہ جو ہندوستان کی کراس بارڈر یہ ہمارے پہ الزام تراشی ہے, وہ لمبی بات ہے کہ ہم نے کہا تھرڈ پارٹی کرائیں, ہمارے پہ نہیں لگتا, آپ نے ہمارے سویلین مار دیے, ہماری مساجد پہ اٹیک کر دیا, اینڈ فاسٹ فارورڈ وی کم ٹو دیٹ ٹائم ان وچ Pakistan retaliated after 2 to 3 days. That retaliation told us that command structure has flaws. Today's warfare is not that warfare which conventionally, میں بارڈر ایریا کا رہنے والا بندہ ہوں, میں نے 2002 کی موبلٹی دیکھی, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں, ٹینک, ٹرک, بلڈوزرز 2002 میں بارڈر پہ ڈپلوائے ہوئے. اس کے بعد پھر 15-16 کے درمیان ٹینشن ہوئی تو نئی خندقیں کھودی جانے لگیں اور ایک نئی ڈپلائمنٹ ہوئی اور وہ مائنز بچھائی گئیں, اور وہ مائنز 8 کلومیٹر زیرو لائن سے ہمارے دیہات تک بچھائی گئیں, اور کئی سال تک نہ ہمارے ڈھور ڈنگر, نہ ہمارے جانور مویشی, نہ ہمارے انسان, نہ بال بچے, ہم اپنی زمینوں سے کٹ گئے تھے کہ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی ہیں. سو وی ایکچولی آر افیکٹیوز آف دوز preparations for war, but at this time there was no movement. وہ نکلے بھی تو کئی بڑے شہروں میں پیچھے چھپ گئے, آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنی پوزیشنز لے لی, بٹ سٹنگ ہم نے پوچھا کہ وہ یہ دیہات بارڈر یہ مائن, انہوں نے کہا دس از ایبسلیوٹلی نیو وارفیئر. تو سر, ان دس نیو وارفیئر یور کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈس ٹو بی amended and it has been rightly amended. Please go through the details before making your mind, before commenting anything. It is not just the glossary of words which I am saying. Just look at it, what your military forces did. Just look at that how India was defeated. مجھے جنگوں سے ڈر لگتا ہے, مجھے دھوئیں سے, بارود سے, انسانی چیتھڑوں سے, اس سرانڈ سے, اس بارود کی بو سے. میں نے آئی ایم اے سروائیور, آئی ہیو سین دیٹ ایٹ گیٹس آف لاہور ہائی کورٹ. وہ رقص بسمل میں نے دیکھا ہے, وہ تڑپتی لاشیں, مجھے خوف آتا ہے. اور جس دن یہ واقعہ پیش ہوا, جس دن پاکستان میں کراس بارڈر ہوا, تو وہ ویڈیوز جب ہمارے تک آئیں جو بہاولپور کی تھیں اور کاموکی کی تھیں, مریدکے کی تھیں, تو اٹ واز جسٹ فلیش بیک. اینی ویز آئی ول موو فارورڈ. یہ تو تھی ترامیم کی حد تک بات. اب میں لوکل گورننس پہ ہمارے دونوں معزز جو اسپیکرز تھے, انہوں نے
احمد صاحب نے نریٹڈ دا اسٹوری آف لارڈ رپن. بڑی اچھی ان کی یہ بات ہے اور اس کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے علم میں اضافہ انہوں نے کیا. میرے نزدیک بھی یہ بات پہلے نہیں تھی اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم وین فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ آف دیز ڈیٹیلس فرام احمد صاحب. دین آئی وینٹ تھرو دا ڈیٹیلس. وہ 1888 کے جو ڈسٹرکٹ بورڈز کے قوانین تھے, وہ لارڈ رپن کی وہ جو چند سال کی گورننس تھی, اس کا پاکستان میں سیلف رول کے ساتھ کیا ریلیشن تھا. واٹ ہیپنڈ آفٹر منٹو مارلے ریفارمز جن کا سہیل صاحب نے ذکر کیا, اور 3 ادوار کا ذکر آپ نے بھی سنا ہے جس میں لارجلی جنرل ایوب صاحب کے دور کا, جنرل مشرف صاحب کے دور کا اور جنرل ضیاء صاحب کے دور. لیکن میں آپ کو آگے لاؤں گا اور میں لاؤں گا آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں جو جس تاریخ کا میں خود آتھر ہوں. آئی ایم لیونگ دیٹ ہسٹری اینڈ آئی ہیو سین دیٹ سیسو. آئی ایم ٹربلڈ ود اٹ. آئی ایم ریئلی بادرڈ. مجھے خوف آتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور میں کس لیے کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. میں نے خود بیٹھ کر اسی اسمبلی میں